الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، والآل والصحب والتابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم، فاغفر لناشدها واغفر لقارئها، سألتك الخير يا ذا الجود والكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معززین حاضرین و سامعین کرام، آج کے ہمارے ہفتہ وار درس قرآن میں ہم نے سورۃ الرحمن، جس کا نمبر 55 ہے، اور اس سے پہلے 54 صورتوں کا درس ہو چکا ہے، اور 55 صورت ہے یہ سورۃ الرحمن۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، جیسا کہ یہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ پاک میں، مدنی۔ لیکن اکثر مفسرین انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے، سوائے ایک آیت کریمہ کے۔ دونوں حضرات کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ بہرحال یہ سورت مکی ہو یا مدنی ہو، یہ بڑی عظیم سورت ہے۔ اس کی آیات جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 76 ہے اس کی آیات، بعض کہتے ہیں کہ اس کی آیات 77 ہے۔ تو اس کے 3 رکوع ہیں، اور یہ سورت جو ہے یہ بڑی عظیم خوبصورت سورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اس سورت کا ایک نام تو ہے سورۃ الرحمن، دوسرا اس کا نام ہے عروس القرآن۔ عروس القرآن کیا مطلب کہ یہ قرآن مجید کی دلہن سورت ہے، یعنی
جیسے سورہ یاسین شریف ہے، اس کا نام کیا ہے کہ یہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چیز خوبصورت ہوتی ہے، خوبصورتی اس میں ہوتی ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے، یہ سورت عروس القرآن، یہ سورت قرآن مجید کی زینت اور خوبصورتی ہوتی ہے، یہ خوبصورتی اور زینت ہے۔ اور اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی شان کا ذکر ہے۔ یہ عقائد کے لحاظ سے خوبصورتی ہے کہ ہر انسان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں؟ خوبصورت عقیدہ ہوتا ہے۔ تو جب اس کا عقیدہ خوبصورت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی شان کی بلندی، جب یہ انسان کا عقیدہ ہو تو یہ اس کے اندر، اس صورت کے اندر عقیدے کا ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کی عظمت کا ذکر ہے، تو اس کی ایک خوبصورتی تو یہ ہے۔ دوسرا، اس صورت کے اندر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جنت کتنی خوبصورت ہے، اس کے اندر کتنے خوبصورت پھل ہیں، اس کے اندر کتنے خوبصورت محلات ہیں، نہریں ہیں، اس کے اندر جو ہے کئی قسم کی خوبصورتیاں ہیں، تو وہ جنت کی زینت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اس میں ذکر ہے اور اس میں جنت کی خوبصورتی کا بھی ذکر ہے، تو کہا کہ یہ صورت جو ہے نا، یہ قرآن کی زینت ہے، قرآن مجید کی یہ صورت زینت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یہ صورت جو ہے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ان صورتوں کا، 3 صورتوں کا پڑھنے والا وہ جنت کا، جنت الفردوس کا مکین کہلائے گا۔ مکین کہتے ہیں ریزیڈنس کو، یعنی جو جنت الفردوس کا ریزیڈنس ہے وہ کون ہوگا؟ جو سورۃ الرحمن، سورۃ واقعہ، سورہ حدید، یہ تینوں صورتیں اکٹھی ہیں۔ پہلے سورۃ الرحمن آتی ہے، اس کے بعد سورہ واقعہ آتی ہے، اس کے بعد سورۃ حدید آتی ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو ان تینوں صورتوں کا عادی ہے، پڑھنے والا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، وہ کون ہوگا؟ وہ جنت الفردوس کا ریزیڈنس ہوگا۔ کتنی خوبصورت بات ہے جی۔ سیدہ سرکار کی صاحبزادی ہیں، تو انہوں نے حضور سے خاص سنا ہوگا نا، فرمایا کہ وہ جنت کا ریزیڈنس ہوگا جو ان 3 صورتوں کو پڑھے گا۔ اب اس کے اندر جو ہے کچھ چیزوں کا ذکر ہے جو پہلی صورت سے اس کی مناسبت ہے۔ آپ اس کی ایک مناسبت تو یہ ہے سورۃ قمر کے ساتھ جو ابھی ختم ہوئی ہے، ایک مناسبت اس کی یہ ہے کہ وہاں ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا، اگر آپ نے اس کے درس پر غور کیا ہے، کہ ہر عظیم واقعے کے بعد یہ آیت آتی تھی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی 5 قوموں کا ذکر آیا نا، قوم نوح کا سورہ اس میں قمر میں، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا اور قوم فرعون کا، یہ 5 قوموں کا ذکر آیا۔ ہر قوم کے ذکر کے بعد فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی بتاؤ مجھے کیسا تھا میرا عذاب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے ان چیزوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے قرآن بڑے آسان لفظوں میں نازل کیا ہے، تو کوئی ہے اس پر غور و فکر کرنے والا، سوچ بچار کرنے والا؟ یہ بار بار آ رہا تھا۔ تو اس صورت میں کون سا آیت بار بار آ رہی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 بار آئی ہے اس صورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک تو یہ مناسبت ہے پہلی صورت کے ساتھ کہ وہاں 5 دفعہ
وہ آیت آئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور اس میں 31 بار آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہاں آئی جب بھی کسی قوم پر عذاب کا ذکر آیا وہاں لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے، ان کو غفلت سے جگانے کے لیے، ان کو اس یاد دلانے کے لیے کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں آیا ہے، وہ واقعے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کو نازل فرمایا یا ذکر فرمایا۔ یہاں سورۃ الرحمن میں جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا ذکر کیا تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کیسا جملہ ہے؟ جنت کا ذکر فرمایا، اس کی تفقہات پھلوں کا ذکر فرمایا، تو فرمایا کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ چاند اور سورج کا ذکر فرمایا تو پھر فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کہاں کیا کیا چیز کو جھٹلاؤ گے۔ غرض ہے کہ جنت کی جب بھی کوئی نعمت ذکر کی اس کے بعد اس آیت کو ذکر فرمایا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ گویا کہ انسان کو خواب غفلت سے رب تعالیٰ نے بیدار فرمایا۔ تو یہ مناسبت ہے اس سورۃ الرحمن کی سورۃ قمر کے ساتھ۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورۃ قمر کی پہلی آیات میں رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے، وہ کتنا عظیم طاقت کا مالک ہے جس نے چاند جیسی چیز کو، مخلوق کو 2 ٹکڑے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر، اور اس نے کتنی بڑی بڑی قوموں کو اس نے آن واحد میں فوری طور پر ان کو ہلاک کیا، جن کو کوئی قوم ختم نہیں کر سکتی تھی، ان قوموں کو مکھی اور مچھر کی طرح رب تعالیٰ نے مار کے ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اس کی طاقت کتنی بڑی ہے، اس کا عذاب، اس کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ لیکن اس صورت میں فرمایا کہ اس کی نسبت یہ ہے کہ وہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، سورۃ الرحمن میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، سورۃ قمر میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، اور سورۃ الرحمن میں رب تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے۔ یہ مناسبت فرمائی آپ نے۔ اب یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی کے بارے میں جو لوگ جواب دیتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ قریش مکہ کفار حرم شریف میں بیٹھے تھے، تو آپس میں مسلمان مشورہ کرنے لگے کہ انہوں نے سورۃ الرحمن کبھی نہیں سنی، اگر یہ الرحمن سن لینا تو ان کو پتہ چلے کہ رب کا کلام کتنا خوبصورت ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم پاکستان میں تھے تو صبح صبح ہوٹلوں پر قاری عبدالباسط کی تلاوت لگا کرتی تھی، اور وہ جو ہے بڑے بلند آواز سے وہ ریڈیو جو تھے اس وقت کے، وہ سورۃ یاسین شریف کی تلاوت، پھر قاری عبدالباسط کی تلاوت لگتی تھی، اور وہ میلوں تک نا وہ آواز لوگ سنتے، اپنے اپنے وہ دفتروں میں جاتے، لیکن وہ جہاں بھی تلاوت لگی ہوتی اس کا آواز بڑا خوبصورتی کے ساتھ سورۃ الرحمن کی تلاوت ہوتی تھی۔ وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت بہت کرتے ہیں وہ، تو اس کی خوبصورتی، کیونکہ سیدہ اس کا نام بھی عروس القرآن ہے، قرآن کی زینت ہے، اور اگر آپ نے سنی ہو کسی بھی قاری سے، یا اکثر قرآن رات اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت اس کی تلاوت ہے۔ بلکہ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے قیس بن، حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ہے قیس، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے غالباً، وہ کہنے لگے کہ حضور مجھے قرآن مجید سنائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی۔
جب آپ نے تلاوت فرمائی سورۃ الرحمن کی تو وہ کہنے لگے حضور مجھے ایک دفعہ پھر سنائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری بار بھی یہ تلاوت سنائی. تو جب دوسری دفعہ سن چکے تو پھر عرض کرنے کے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت کی تلاوت ایک دفعہ پھر سنائیے، تیسری دفعہ سنائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دفعہ اس سورت کی تلاوت سنائی. جب انہوں نے سنی تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ الرحمن کا جو نچلا حصہ ہے وہ بڑا سرسبز ہے اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ پھلدار ہے. یہ ان کا اپنا ویژن ہے جو کہنے لگے کہ نیچے والا حصہ بڑا سرسبز ہے. تو ان کی مراد کیا ہوگی سرسبزی سے کہ بڑا خوبصورت ہے، جیسے جو ہے باغات یا سبزہ زار یا میدان جو سبزے والے ہوتے ہیں جیسے وہ خوبصورت ہوتے ہیں. اس سورت کا نچلا حصہ بڑا سرسبز ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کی تلاوت بڑی خوبصورت ہے. اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ اگر درخت جو ہیں وہ پھلدار ہوں تو وہ خوبصورت لگتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں. تو عرض کی اس سورت کا نچلا حصہ سرسبز ہے اور اس کا اوپر والا حصہ پھلدار ہے. اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سورہ سنی ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں. تو یہ سورت پاک جو ہے اتنی خوبصورت تھی تو صحابہ نے مشورہ کیا، کہنے لگے کہ اگر قریش سورہ الرحمن سن لینا تو بڑے متاثر ہوں گے، لیکن کون ہے جو جا کر کفار کے سامنے سورۃ الرحمن پڑھے؟ یہ تو ابتدا کا دور تھا جب اسلام اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے میں جا کے پڑھتا ہوں. اور آپ کا جسم بالکل پتلا تھا، آپ کا جسم بالکل پتلا تھا، کمزور سے لگتے تھے، جیسے پتلے آدمی ہوتے ہیں کمزور آدمی ہوتے ہیں، لیکن علم آپ کا بہت زیادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بڑا عرصہ گزارا، کیونکہ ابتدا میں اسلام لائے اور پھر پوری زندگی سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ رہے اور کہا کرتے تھے کہ حضور کے خادم ہیں. نہیں آپ کا لوٹا، مصلی، آپ کی جوتی مبارک، آپ کی عصا مبارک، یہ چیزیں ضروریات کی ہوتی تھی نا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے پاس رکھا کرتے تھے حضور کے ساتھ سفر میں. تو ویسے بھی فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے قرآن مجید کے بہت اچھے قاری ہیں، بہت اچھے عالم ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم قرآن سیکھنا چاہو تو عبد کے بیٹے سے قرآن سیکھا کرو، یعنی عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم نے جتنی بھی حدیثیں یا روایتیں یا قرآن کی آیات سے جو مسائل نکالے ہیں وہ زیادہ تر عبداللہ بن مسعود کی روایت سے لی ہے. یعنی حنفی جو مذہب ہے یہ عبداللہ بن مسعود کی تعلیمات پر ہے. جتنی بھی حدیثیں اور آیتیں ہیں جو حنفی مذہب کی دلیل ہیں وہ کہاں سے لی ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہیں، جن کو حضور نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھا کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کو سورۃ الرحمن سناتا ہوں. آپ کی آواز بڑی سریلی تھی، قرآن مجید بھی بہت خوبصورت پڑھتے تھے، اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، کیونکہ وہ صحیح بھی اور خوبصورت بھی پڑھتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ قریش بیٹھے ہیں کعبے میں اور ہر مسجد حرام میں، تو آپ چلے گئے مقام ابراہیم کے پاس. مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اپنی بلند آواز کے ساتھ بہت تجوید اور خوبصورت آواز کے ساتھ سورۃ الرحمن کی تلاوت کی.
کفار نے پہلے یہ نہیں سنی تھی. اب کفار بڑے غور سے سورۃ الرحمن کی تلاوت سنتے رہے, بڑی خوبصورت تھی تو سنتے رہے. جب آپ نے سورۃ الرحمن پڑھی اور انہوں نے سنی تو پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح مرمت کی. اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورت نازل ہوئی نا, سورۃ الرحمن, یہ مکے میں نازل ہوئی. کیونکہ مکے میں سورت نازل ہوئی تھی تبھی تو آپ نے مقام ابراہیم کے ساتھ پڑھی تھی. اور جب سے آپ مدینہ گئے تو پھر اس کے بعد تو آپ آئے نہیں فتح مکہ سے پہلے. تو اس لیے یہ سورت جو ہے نا, وہ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ سورت مکی ہے. دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو سورۃ الرحمن سنائی. جب سورۃ الرحمن آپ نے سنائی تو سارے صحابہ بالکل خاموش بیٹھے رہے, کسی نے کوئی بات نہیں کی. جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں جی کہ آپ لاکھ قرآن کی آیت پڑھیں, حدیث پڑھیں, کسی نے سبحان اللہ نہیں کہنا سوائے چودھری صاحب کے. ہاں جی, تو حضور نے سورۃ الرحمن پڑھی تو کسی نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا, کسی نے بھی کوئی حضور کو سراہا نہیں, کسی بات کا, خاموشی سے بیٹھے رہے سارے صحابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, تم سے تو بہتر جن تھے جن کے پاس میں نے لیلۃ الجن میں سورۃ الرحمن ان کو سنائی. یعنی جب آپ مکہ مکرمہ میں آپ طائف سے آ رہے تھے تو رستے میں آپ نے ایک جگہ نماز پڑھائی اور وہاں جو ہے نا 9 جنوں کی جماعت جو ہے وہ جو آپ کی تلاش پہ نکلی تھی, انہوں نے آپ کو پایا. یعنی آسمانوں پر جنوں کے جانا بند ہوا نا, تو انہوں نے کہا کہ تلاش کرو. شیطان نے کہا تلاش کرو کہ دنیا میں کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے ہم آسمانوں پر نہیں جا سکتے. تو وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. تو اس رستے پر جنوں کی ایک جماعت جا رہی تھی, انہوں نے حضور کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے نماز میں سنا تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں روکا ہے آسمانوں پر جانے سے. پھر وہ آپ کے پاس آئے, آپ نے ان کو سورۃ الرحمن سنائی. جب آپ نے ان کو سورۃ الرحمن سنائی تو جب آپ پڑھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, جب آپ پڑھتے تو سارے جن آپ کو یہ کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. یعنی اس کا مطلب ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ میرے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ 31 ٹائم آیا پوری. تو جب بھی یہ آیت پڑھتے, ایک نعمت کے ذکر کرنے کے بعد جب یہ آیت پڑھتے تو جن آگے سے جواب دیتے سارے لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد, اے رب تیری کسی بھی نعمت کا ہم نہیں جھٹلاتے اس کو, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اے اللہ تیرے لیے یہ حمد و ثنا ہے. تو یہ جن جو ہے نا آپ کو یہ جواب دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ, میں نے تمہیں پوری سورۃ الرحمن سنائی ہے اور تم ایسے بیٹھے ہو چپ کر کے, کوئی جواب نہیں دیتے ہو. تم سے تو جن بہتر تھے جو مجھے اس کا جواب دیتے تھے ہر دفعہ. تو اس لیے یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے, ہاتھ دی ہے, نعمت اتنی دی ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ اظہار کرنا چاہیے. ہاں جی, سبحان اللہ کہہ دو, الحمدللہ کہہ دو, ماشاء اللہ کہہ دو, تو اس میں آپ کو بھی ثواب ہوگا اور پتہ بھی چلے گا کہ آپ کی توجہ میری طرف ہے, آپ جاگ رہے ہیں, سو نہیں رہے. تو یہ دلیل دوسری ہے کہ سورت جو ہے نا سورۃ الرحمن یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے, کیونکہ جن بھی مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تھے اور اس وقت جو ہے آپ نے یہ لیلۃ الجن, اس جنوں والی رات کو آپ نے یہ سورت ان کو سنائی تھی. تو یہ واقعہ بھی وہی واقع ہوا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے. اب جو ہے
یہ سورت پاک جو ہے اس کا یہ شروع ہوتی ہے الرحمن سے. الرحمن، رحمان اللہ کا نام ہے. رحمان اللہ کا نام ہے. اور پورے ناموں میں سب سے جو افضل اور اعلیٰ نام ہے اللہ کا وہ کیا ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی نام سارے جتنے بھی ہیں نا یہ صفاتی نام ہے. اور ذاتی نام کے برابر صفاتی نام کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی نام اللہ کے نام کے لفظ اللہ کے ساتھ برابری رکھتا ہے تو الرحمن ہے. باقی ناموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. الرحمن قرآن مجید میں آتا ہے نا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. یہ سورت بنی اسرائیل جو ہے اس کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ تم اللہ کا ہو یا رحمان کا ہو، یہ ایک ہی چیز ہے. مثال کے تو میں ایسی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی جگہ اگر رحمان کا لفظ بول دے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی. یہ مطلب ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ پر پکارو یا رحمان پکارو. یہ بات ذرا نہیں لکھا ہے، لیکن بات نہیں لکھا ہے کہ اللہ اکبر میں اللہ جو ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے اور رحمان صفاتی نام ہے. اب یہ الرحمن کی شان نزول کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورت فرقان نازل فرمائی. سورت فرقان میں آیت نمبر 60 جو ہے 60، اس میں ذکر آتا ہے وَإِذَا، یہ آیت سجدے کی ہے، اگر آپ سن لو تو پھر آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، ہاں جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب یہ آیت آپ نازل ہوئی نا قرآن مجید کی، سورت فرقان کی آیت نمبر 60، کہ جب تمہیں کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. سجدہ کرنا آپ لوگوں نے. تو کیا مطلب کہ جب ان کو کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو، یعنی جب کافروں کو کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے رحمان کون ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، رحمان کون ہے. آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کافر کہتے ہیں مر رحمان، رحمان کون ہے؟ ہم نے تو پہلے کبھی اس کا نام نہیں سنا. کیا ہم سجدہ کریں اس کو جو تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں؟ تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے اور ان کی نفرت بڑھ جاتی تھی. وہ کہتے تھے کہ رحمان جو ہے نا اس کو ہم نہیں جانتے، ہم صرف جانتے ہیں رحمان یمامہ کو. یعنی جو تھا نا مسلمہ کذاب، وہ کہا کرتا تھا کہ میں یمامہ کا رحمان ہوں، تو ہم صرف اس کو جانتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے. تو جب انہوں نے انکار کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. اب اللہ نے فرمایا اچھا میں بتاؤں کہ رحمان کون ہے؟ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. کیونکہ کفار یہ بھی کہتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان جو ہے نا فلاں خادم جو عیسائی خادم ہے عربی، وہ آپ کو عربی سکھا جاتا ہے، قرآن سکھا جاتا ہے، یا آپ شاعر ہیں یا آپ کسی پرانے قصے سن کر آپ اس کی عربی بنا کر آپ ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور کیا فرمایا؟ الرحمن، وہ رحمان جس کو تم نہیں نہ جانتے، اللہ تمہیں اس کا تعارف کراتا ہے کہ رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو قرآن سکھایا. خلق الانسان، اور اس نے کامل انسان کو پیدا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. علمہ البیان، اور اس کو بیان جو ہے پورا رب تعالیٰ نے سکھایا. آج ان 4 آیات کا درس ہوگا، یعنی پہلی سے لے کر 4 آیت قریبہ تک ان 4 آیات کا درس ہوگا. تو پہلے تو الرحمن جو ہے یہ صیغہ ہے مبالغہ کا. عربی زبان میں
مبالغے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مبالغے کے صیغے ہیں گرامر میں، جو ان وزنوں پر کوئی بھی چیز آ جائے تو اس کا معنی زیادتی والا ہوتا ہے، اس کے اندر معنی زیادتی والا ہوتا ہے، یعنی زیادہ میننگ اس کے اندر آتے ہیں۔ جیسے رحیم ہے، رحیم بھی صیغہ مبالغے کا ہے تو معنی کیا ہوگا؟ بہت رحم کرنے والا۔ رحمان بھی مبالغہ کا صیغہ ہے تو کیا معنی ہوگا؟ بہت رحم کرنے والا۔ غفار بھی صیغہ مبالغہ کا ہے تو کیا معنی ہوگا؟ بہت بخشنے والا۔ تواب بھی مبالغہ کا صیغہ ہے تو کیا ہوگا؟ بہت توبہ کو قبول کرنے والا۔ صبور جو ہے یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ غفور بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی اکثر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہے نا وہ مبالغے کے، علام بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت جاننے والا۔ تو جو مبالغے کی صیغہ ہے اس کے معنی میں کیا آئے گا؟ بہت کا لفظ آئے گا۔ اور عربی زبان کی ایک خصوصیت اور ہے کہ اگر کسی لفظ کے حروف زیادہ ہوں تو معنی بھی زیادہ ہوتا ہے، اگر حروف کم ہوں تو اس کا معنی بھی تھوڑا اس سے کم ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رحمان، اس کے کتنے حروف ہیں؟ تو کتنے حروف ہیں؟ 5 ہیں۔ اور رحیم کے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ تو مثال دے رہا ہوں کہ عربی اتنی خوبصورت زبان ہے کہ رحیم کے اندر 4 حروف ہیں اور رحمان کے اندر 5 ہیں۔ تو جس کے 5 حروف ہیں اس کا معنی بھی رحمت ہے، رحمان کا معنی بھی، رحیم کا معنی بھی رحمت ہے۔ تو معنی کیا ہے؟ رحیم کے اندر زیادہ رحمت ہوگی بنسبت رحیم کے۔ یہ عربی کی خصوصیت ہے۔ اب وہ کیسی ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے کہ رحمان جو ہے اس کے معنی میں زیادہ رحمت ایسے کہ رحمان الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے مسلمانوں پر، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر دوسرا معنی اس کا لیا جائے تو معنی ہوگا کہ رب تعالیٰ دنیا میں رحم فرمانے والا ہے مومنوں پر بھی اور کافروں پر بھی، یعنی کافروں کو بھی نعمتیں دیتا ہے نا، ان کو رزق دیتا ہے، ان کو بیماری سے شفا دیتا ہے، ان کو اولاد دیتا ہے، ان کو مال جائیداد دیتا ہے، ان کو صحت دیتا ہے۔ یہ کافروں پر رحمت ہے اور مومنوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ رحمان کا معنی ہے، یعنی اس کے اندر تعمیم ہے۔ اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ کہ آخرت میں صرف اور صرف مسلمانوں پر رحم کرے گا، کافروں پر نہیں کرے گا۔ یہ رحیم کا معنی ہے۔ تو جو حروف زیادہ ہوں تو اس کے معنی میں بھی زیادتی ہوتی ہے، اور حروف کم ہوں تو معنی میں بھی کمی ہوتی ہے۔ تو فرمایا الرحمن، یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے جو پوری دنیا میں وہ مومنوں پر بھی اور کافروں پر بھی مہربانی فرماتا ہے، کہ کافر باوجود اس کے کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کو سجدہ نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا نام اس کو پسند نہیں کرتے، اس کا نام نہیں لیتے، لیکن رب تعالیٰ ان کو بھی اپنے نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ الرحمن، یہ رحمان وہ ہے جس نے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ اب علامہ جو ہے یہ علامہ یہ فعل ہے اور فعل متعدی ہے۔ عربی آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن میں اس کو تھوڑا سمجھاتا ہوں کیونکہ ہمارا درس پوری دنیا میں جاتا ہے، علماء بھی سنیں گے، طالب علم بھی سنیں گے، عوام بھی سنیں گے، تو تھوڑا بہت جو ہے میں اس پر ذکر کروں کہ علامہ یہ لفظ جو ہے نا، یہ صیغہ یہ لازم نہیں، فعل لازم نہیں ہے، فعل متعدی ہے۔ اور فعل متعدی جو ہوتا ہے وہ 2 مفعول کو چاہتا ہے، تب وہ مکمل ہوتا ہے جب 2 مفعول پائے جائیں۔ فعل لازم کے لیے جو ہے نا مفعول کا ہونا ضروری نہیں، وہ فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے۔ جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ ایک عربی میں مثال ہے قام زیدن، قام زیدن، یہ قام فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے۔ یہ جملہ مکمل ہو گیا، سینٹنس مکمل ہو گیا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا معنی ہے؟ زید کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ زید کھڑا ہوا۔ یہ قام فعل لازم ہے اور فاعل مل گیا، زید کھڑا ہو گیا، بات مکمل ہو گئی کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں جاننے کی، بس زید کھڑا ہو گیا۔ متعدی فعل وہ ہوتا ہے کہ وہ فعل بھی معلوم ہو
فاعل بھی معلوم ہو اور تیسرا جو ہے نا مفعول بھی معلوم ہو، اور مفعول ایک نہیں دو مفعول ہوں یا بعض اوقات 3 مفعول ہوں، تب فعل متعدی پورا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ علامہ ہے، یہ فعل متعدی ہے، تو کم از کم 2 مفعولوں کو چاہے گا، 2 مفعولوں کے بغیر کام مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے علامہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے سکھایا، اس نے سکھایا۔ ایک مفعول ہو یا 2 مفعول ہو یا 3 مفعول ہو، یہ ایک مفعول سے مکمل ہوتا ہے، 2 سے ہوتا ہے یا 3 سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں کم از کم ایک مفعول چاہیے، ایک فاعل چاہیے، ایک فعل چاہیے۔ تو معنی کیا ہے اس کا علامہ القرآن کا؟ آپ ہمیشہ پڑھتے سنتے رہتے ہو نا، کیا معنی ہے علامہ القرآن؟ ہاں بولو کیا ہے؟ علامہ القرآن، سکھایا اللہ نے قرآن، سکھایا اللہ نے قرآن، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو علامہ فعل اور لفظ اللہ فاعل، سکھانے والا اللہ ہے۔ علامہ اس نے سکھایا۔ اب 2 مفعول ہیں، ایک مفعول ہے القرآن، کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے قرآن۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، آپ کو طلب ہے کسی اور چیز کی، وہ کون سی ہے؟ کہ کس کو سکھایا۔ سمجھ آئے نا؟ دوسرے مفعول کی ضرورت ہے نا۔ ایک مفعول تو ہو گیا قرآن، ہاں جی، اور علامہ کا فاعل اللہ ہو گیا کہ اللہ نے سکھایا کیا؟ قرآن۔ اب دوسرا مفعول کون سا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمدن، تو یہ دوسرا مفعول ہے۔ تو یہاں جو ہے علامہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو اللہ کی طرف لوٹتی ہے کہ اللہ نے سکھایا۔ اب 2 مفعول تھے، ایک قرآن اور ایک محمدن۔ رب تعالیٰ نے قرآن کو تو ذکر کیا ایک مفعول کو، اور دوسرا مفعول جو تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، وہ کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو اس لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن سکھایا، تو جس کو سکھایا وہ اتنی ذات مشہور تھی کہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر آدمی کو پتا کہ کس کو سکھایا۔ ہاں جی، تو معنی کیا ہوا؟ علامہ القرآن محمدن، ہاں جی، دوسرا مفعول محمدن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں جی، تو یہ ہے اس کی گرامر۔ الرحمن یہ مبتدا ہے، یعنی پہلا جملہ، اور جو آگے 3 اس کی خبریں ہیں۔ علامہ القرآن جملہ فعلیہ خبر ہے، خلق الانسان دوسری خبر ہے، علامہ البیان تیسری خبر ہے۔ تو یہاں بات مکمل ہوتی ہے کہ رحمان کون ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، وہ اللہ، وہ رحمان وہ ذات ہے جس نے کامل انسان کو پیدا کیا۔ وہ علامہ البیان، رحمان وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان سکھایا۔ یہاں تک جملہ جا کر مکمل ہوا۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا کس کو؟ انسان کو۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے اور آپ کو پیدا کیا جو رب نے ذکر کیا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا؟ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں جی، وہ انسان، اس انسان کو پیدا کیا جو کامل انسان ہے۔ کامل انسان کون ہے؟ اب دیکھو نا، ایک نشئی بنگی چرسی فضول قسم کا انسان جو ہے وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ تو جب خلق الانسان کا آپ ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو آپ کا خیال کس طرف جائے گا؟ اس بنگی کی طرف جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کا جو قدرت کا شاہکار ہے جس پر اللہ بھی ناز فرماتا ہے اس انسان کی طرف جائے گا؟ ہاں جی، تو اس لیے علماء نے کہا کہ انسان سے مراد تو یا تو آدم علیہ السلام ہے، یا تو آدم علیہ السلام ہے، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا انسان پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے پوری نسل انسانیت کو پیدا فرمایا۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق الانسان، اس انسان سے مراد کامل انسان ہے جس کی وجہ سے رب نے پوری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو معنی کیا ہو گیا؟ کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور رحمان وہ ذات ہے جس نے کامل انسان کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں ایک بات اور میں ذکر کروں، جو سورۃ نجم پیچھے گزری ہے اور اس میں بہت ساری تفسیروں کا میں نے مطالعہ کیا، اس میں ایک آیت آتی ہے علمہ شدید القوا، علمہ شدید القوا، یعنی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، علمہ شدید القوا۔ یہاں سے معنی مراد لیتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ علمہ شدید، بہت سارے مفسرین نے کیا لکھا کہ علمہ شدید القوا، کہ بڑی طاقت والے فرشتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اب اگر وہاں ترجمہ کریں کہ جبریل نے سکھایا، اس کی دو صورتوں کے بعد آپ کہیں الرحمن علم القرآن، یہاں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جبریل نے حضور کو قرآن سکھایا۔ یہاں اس آیت میں علم القرآن سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ نے سکھایا یا جبریل نے سکھایا؟ ہاں، جب یہاں کہ علم القرآن جبریل، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، تو وہاں آپ کیسے معنی کریں گے کہ جبریل نے حضور کو سکھایا؟ اس لیے وہاں بھی یہی مراد ہے کہ شدید القوا، بڑی طاقت والا، اس سے مراد بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت کا مالک ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اور یہاں بھی وہی مراد ہے کہ علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ اگر آپ وہاں معنی کریں گے کہ جبریل نے سکھایا، تو یہاں بھی وہی معنی کرنا پڑے گا کہ جبریل نے سکھایا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں کہیں کہ جبریل نے سکھایا اور یہاں کہیں کہ اللہ نے سکھایا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ایک نظریہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ علامہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے جبریل کو قرآن سکھایا اور جبریل کو بھیجا کہ جا کے میرے محبوب کو جا کے سکھاؤ۔ پھر یہ توجیہ کی ہے انہوں نے۔ تو اکثر مفسرین نے کیا ذکر کیا؟ انہوں نے ذکر کیا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ اب کب سکھایا؟ یہ بھی سوال آتا ہے نا، کب سکھایا؟ ہمارے بہت سارے جو ان پڑھ قسم کے مبلغ ہیں یا واعظ ہیں آج کل کے دور میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال سے پہلے نہ قرآن کا علم تھا، نہ ان کو ایمان کا علم تھا، نہ ان کو کسی دین کا علم تھا۔ وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو ایک خان ہے، جو پتہ ہے آپ لوگوں کو، بچوں کو، نعمان علی خان۔ وہ کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال سے پہلے تو ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا اور نہ وہ مومن تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے نعمان علی خان، مجھے بچایا کئی بچوں نے، کہ وہ کہتا ہے کہ 40 سال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا، کتاب کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں یا نہیں؟ تمام رسولوں کے سرتاج اور سربراہ اور امام ہیں یا نہیں؟ کیا جو آدم علیہ السلام کے اندر جتنے خوبیاں تھیں، جتنے معجزات تھے، یا تمام انبیاء کے اندر جتنے معجزات تھے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام معجزات کے جامع ہیں یا نہیں؟ بتائیے، مجھے سوچ کر بتائیے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا حضور نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے نہیں کیے؟ آپ نے کیے ہیں نا۔ نبی کریم حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے ان کو بینائی آ جاتی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینائی نہیں دے سکتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے تھے، یہ قرآن مجید میں ہے نا،
ابر الحکمہ والبرص وحی الموتیٰ باذن اللہ. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو شفا نہیں دی آپ نے؟ چاہے باذن اللہ ہو، اللہ کے حکم سے ہی سارا کچھ ہوتا نہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. ذاتی طور پر کوئی نبی نہیں دے سکتا. اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے، اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ جب عیسیٰ علیہ السلام اتنے کام کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ نہیں کر سکتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ ہرنی کی بات سمجھی آپ نے، چڑیا کی بات سمجھی، اونٹ نے آ کر بڑ بڑ کی آپ کے کان کے قریب، آپ نے اس کی بات سنی؟ داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے اور پتھر کو نوم ہو جاتا، لوہا موم ہو جاتا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر پیر رکھتے یا آپ کا سر مبارک پہاڑ کو لگا؟ میں نے اس پتھر کی زیارت کی ہے جو احد کے میدان میں، جہاں آپ کا سر لگا تو پورا پتھر پیچھے ہٹ گیا، موم ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع المعجزات ہیں تمام انبیاء کے. اب میں آپ سے قرآن مجید کے حوالے سے پوچھتا ہوں ایک بات. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے کیا کہا؟ وہ جملہ یاد ہے آپ کو؟ کیا کہا؟ بولے آپ، بولے، کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہوتا. یاد چاہے دور بیٹھے بولو تو صحیح. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ابھی چند سیکنڈ، چند منٹ ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے. کون سے سکول میں وہ گئے ہیں؟ کس آدمی نے ان کو سکھایا کہ آپ یہ کہو؟ ہاں جی، آپ کیا کہو گے کہ کس نے سکھایا ان کو؟ کب؟ پیدا ہونے سے پہلے. انہوں نے کہا انی عبداللہ. قرآن کہہ رہا ہے نا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. ہاں جی. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا، اور مجھے ایسا برکت والا بنایا ہے کہ میں جہاں قدم رکھوں، جہاں ہاتھ لگاؤں، جہاں میری آواز، جہاں میری پھونک جائے، برکت ہی برکت ہو جاتی. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ یہ جملہ اسلام کا ہے یا کافروں کا ہے؟ اسلام کا جملہ ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ان کو پتا ہے کہ میں نبی ہوں. ان کو پتا ہے میں رسول ہوں. ان کو پتا ہے مجھے کتاب ملی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں پیدا ہوتے ہی کہ آپ نبی ہیں یا آپ رسول ہیں؟ یہ قرآن مجید ہے نا. سورہ مریم کے پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، جس کو جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر 3 سال ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں، یعنی 3 سال کی عمر میں ہم نے ان کو نبی بنا دیا، ان کو کتاب دے دی. اب پوچھو نعمان خان سے کہ جاہل انسان، تم کہتے ہو کہ 40 سال تک رسول اللہ کو پتہ نہیں کہ وہ نبی ہیں یا رسول ہیں یا ایمان ہے ان کے پاس. اور قرآن مجید کی سورہ مریم کہتی ہے کہ حضرت یحییٰ 3 سال کی عمر میں وہ نبی ہیں، ان کو کتاب ملی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی ایک دن نہیں گزرا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، میرے پاس کتاب ہے، میں رسول ہوں، میں برکت والا ہوں. بتائیے مجھے. تو فرمایا کہ رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب قرآن سکھایا؟ پیدا ہونے سے پہلے. پیدا ہونے سے پہلے. حضرت کیا نام ہے ان کا، مصر کے بزرگ ہیں جنہوں نے الیواقیت والجواہر کتاب لکھی ہے اور اس کو تشریح کی ہے ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کی. وہ لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں حضرت ابن عربی کا حوالہ دیتے ہوئے، امام عبد الوہاب شورانی مصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے پورے قرآن کا علم اجمالی طور پر پہلے سے عطا فرما دیا. ایک ایک آیت تفصیل سے جو نازل ہوئی
وہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی، لیکن پورے قرآن کا اجمالی علم حضور کو پہلے رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اس کی حوالہ بھی دیتا ہوں آپ کو۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو سورۃ مائدہ ہے، سورۃ مائدہ یہ کب نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کی آخری ایام میں یہ سورۃ مائدہ نازل ہوئی۔ اس میں ہے وضو کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم ایسے وضو کرو، پہلے چہرے دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر مسح کرو، پھر پیر دھو، اور اگر تم جنبی ہو تو غسل کرو، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے غالباً۔ یہ کب نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو نمازیں پڑھتے رہے بے وضو پڑھتے رہے؟ غور کرو، مجھے بتائیے، مجھے مکے میں جو نمازیں پڑھتے رہے تو کیسے پڑھتے رہے؟ بغیر وضو کے؟ بھائی قرآن وضو کی آیت تو نازل ہو رہی مدینہ منورہ میں، تو آپ کیسے جو ہے مکے میں نمازیں پڑھتے رہے وضو کے ساتھ؟ آپ کو وضو کا پتہ ہی نہیں تو کیسے پڑھتے رہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کا اجمالی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا ہونے سے پہلے دے دیا۔ دین کا علم، ساری چیزوں کا علم پہلے دے دیا۔ ہاں جی، وہ حدیث پاک نہیں آپ نے سنی کہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوۃ، آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان ابھی تھے، روح نہیں پھونکی گئی آپ کے اندر، اب پانی اور مٹی کے درمیان آپ ہیں۔ ہاں جی، تو جب تک آپ یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے جو اہل سنت کا ہے، آپ جگہ جگہ ذلیل ہوں گے اور جگہ جگہ آپ جھوٹ بولیں گے، جگہ جگہ آپ کی خرابی ہوگی۔ سمجھ آئی نا؟ اب وہ لوگ، ہو سکتا ہے وہ لوگ، میں آپ کے جواب اس کا بھی دے جاؤں، وہ لوگ کہیں گے کہ قرآن کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، سورہ احقاف میں۔ ہو سکتا ہے کوئی ہوشیار بنے اور یہ کہے کہ جی مولوی صاحب جان بوجھ کر یہ آیت نہیں پڑھ رہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو نہیں جانتا تھا کہ ایمان کیا اور کتاب کیا ہے۔ یہ سورۃ احقاف پہ آتا ہے، حضور کو حکم ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا کتاب کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ یہاں تدری کا لفظ ہے، اگر آپ کو عربی آتی ہو، جو اعتراض کرنے والا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو تدری کا من درایت سے ہے، درایت کے کہ آپ اپنے اٹکل پچو سے، اپنے گمان سے، اپنی سوچ سے آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، ہم نے آپ کو علم دیا تب آپ جانتے تھے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ہے مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اب کتنا سکھایا؟ اب یہ بات آ گئی نا، یہ لوگ کہتے ہوئے 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 حضور کو اتنا علم بیان کرتے ہو کہ رب سے ملا دیتے ہو، تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ ہاں جی، یہ تو شرک ہو جائے گا کہ حضور کو اب عالم الغیب کہتے ہو، کہ حضور سب علم جانتے ہیں، تو اللہ بھی سب علم جانتا ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ یہ مشرک ہو کہ تم بریلوی لوگ، کیونکہ حضور کو کہتے ہو کہ سب علم جانتے ہو۔ اب میں بتاؤں آپ کو قرآن بات، وہ جو قرآن سے ہو، قرآن مجید کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس سورہ نام میں غالباً، کہ کوئی شے تر ہو یا کوئی شے خشک ہو، کوئی ایسی تر اور خشک چیز دنیا میں نہیں جو اللہ کی کتاب میں موجود نہ ہو۔ تو کیا مطلب؟ کہ تمام علوم قرآن مجید میں ہیں، یہ ایک ہے۔ دوسری آیت سورہ نحل میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور سورۃ انعام کے آخری رکوع سے پہلے رکوع میں بھی تبیانا لکل شیء آتا ہے، وہ تورات کے بارے میں۔ تورات میں بھی سارے علوم تھے، قرآن میں بھی سارے علوم ہیں۔ یہ رب فرماتا ہے کہ
تبیان لکل شیء، کل شیء، کل کا لفظ تو پتہ ہے نا، کل شے، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، اور ہر تر اور خشک چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، جمیع علوم، کائنات کے سارے علوم قرآن مجید میں ہیں، لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، بندوں کے علم، ان کے فہم، ان کی سوچ، ان کا عقل ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اگر کسی کو علم نہ پہنچے یا وہ نہ سمجھ سکے تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں، اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے میں قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں۔ تو اب کیا مفہوم کیا نکلا کہ یہ جو ہے کہ الرحمن علم القرآن، علم القرآن کا کیا معنی ہے؟ بولو تو صحیح یار، اللہ نے قرآن سکھایا، محمد رسول آدھا سکھایا یا کوارٹر سکھایا یا پورا سکھایا؟ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، پورا سکھایا۔ ہاں، تو جب ہر چیز قرآن میں ہے اور رسول اللہ کو اللہ نے سارا قرآن سکھایا، متشابہات کا علم بھی سکھایا، یہ تو کہتے ہیں نا کہ کاف ہا یا عین صاد الف لام میم صاد ہا میم عین سین کاف الف لام را الف لام میم، اس کا معنی کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کے، کہتے ہو یہ نہیں؟ میں پوچھتا ہوں یہ قرآن ہے یا نہیں؟ اگر یہ قرآن ہے تو رب کیا فرماتا ہے؟ علم القرآن، اس نے محبوب کو قرآن سکھایا، تو ان کا علم دیا یا نہیں دیا؟ اسی لیے تو جب جبریل آئے یہ آیت لے کر کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم کی، تو جبریل نے پوچھا، دیا حضور کو یہ میسج دیا کاف، آپ نے فرمایا علم تو مجھے پتہ ہے، اللہم صلی اللہ، ہاں آپ نے فرمایا علم تو، یا آپ نے فرمایا علم تو، عین آپ نے فرمایا علم تو، صاد آپ نے فرمایا علم تو۔ کیا یہ چیزیں نہیں بتاتے اب لوگوں کو کہ آپ کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، وعلم آدم الاسماء کلہا، پہلا سپارہ ہے نا، آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کیا ہے؟ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور سکھایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام، ہر چیز کے نام۔ یہاں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اسماء یعنی آپ یہ سپیکر کا نام ہے، قیامت تک آنے والی چیز، یہ سپیکر ہے نا، اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن قیامت تک آنے والی چیز یہ سپیکر موجود ہے، اس سپیکر کا نام بھی حضرت آدم علیہ السلام کو آتا تھا۔ یہ مائک ہے، اس کا نام بھی آتا تھا، یہ تار ہے، یہ بھی شے ہے، اس کا نام بھی آدم علیہ السلام کو آتا تھا، یہ ڈیسک ہے، اس کا نام بھی آتا تھا، یہ کاغذ ہے، اس کا نام بھی آتا تھا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا اسماء، جس پر آپ شے کا لفظ بولتے ہو، ان ہر چیزوں کا نام آدم علیہ السلام کو آتا تھا۔ اور امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ صرف نام نہیں آتا تھا، جس چیز کا نام ہے اس چیز کو بھی جانتے تھے۔ یعنی اگر آپ سپیکر کا نام آتا تھا تو سپیکر جس چیز کا نام ہے اس چیز کو بھی رب نے دکھا دیا کہ یہ سپیکر ہے۔ یہ ڈیسک اگر نام آتا تھا تو جس چیز کا نام ڈیسک ہے یہ ڈیسک بھی دکھا دیا۔ یہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ اور 600 زبانوں کا آپ کو حافظ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 600 زبانیں آتی تھیں، ابھی اکیلے ہیں، ابھی فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا، یعنی اور آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھیں؟ 600 زبانیں۔ اندازہ لگائیے، تم حضور کے علم کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زرہ بنانی ہوتی ہے نا جنگ کے لیے، وَعَلَّمْنَاهُ، یہ بھی قرآن مجید ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ،
ہم نے جو جنگ کے وقت لباس پہنا جاتا ہے لوہے کا، وہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا کہ ایسے زرہ بناؤ. یہ جو زرہ بنتی ہے نا، لوگ جو پہن کر جنگ کرتے ہیں، تلوار کا سر نہیں ہوتا، نیزے کا سر نہیں ہوتا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ زرہ. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، تو کس نے اس کو کشتی کا طریقہ سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اتنی لمبی کشتی، اور اس طرح اس کے کیل لگانے ہیں، اس طرح پھٹے کاٹنے ہیں، اس طرح درخت بونے ہیں، اور اس طرح درخت بنا کر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے کشتی کا علم سکھایا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، رب تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کے علم سکھایا، ان کی زبان و بولیوں کا. قرآن پڑھیں، آپ نے فرمایا نا ہدہد کہاں ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ. ہدہد جانتے ہو نا؟ ہدہد کو کہ آپ نے کرنا تھا وضو، اور ہدہد کا کام یہ تھا کہ وہ چونچ زمین پر مارتا اور بتاتا کہ اتنے فٹ پانی گہرا ہے. تصور فرمائیے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو قبر کے حالات کا علم نہیں. ہدہد جو ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں ہر بات قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. ہدہد جو ہے وہ چونچ زمین پر رکھتا اور وہ بتاتا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام یہاں اتنے فٹ پانی ہے گہرا. پھر آپ جنوں کو حکم دیتے، وہ آن واحد میں تھوڑے لے کر وہ کئی لے کر وہ زمین کو کھود کر پانی نکال کر حضرت کو وضو کے لیے دیتے تھے. تو ہدہد کو جو سورۃ نمل میں ذکر آتا ہے، اس کو سزا ملی کہ بھئی وہ کیوں غائب ہے؟ کیوں کہ آپ کو پانی کی ضرورت تھی اور جس کی ڈیوٹی تھی وہ حاضر نہیں تھا. ہدہد کو پتا ہے کہ پانی زمین کے اندر اتنا ہے، لیکن خدا کا خوف کریں کہ ہدہد کو علم ہو کہ زمین کے اندر پانی اتنا دور ہے. نبی کریم علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ زمین کے اندر قبر والے کو کیا عذاب ہو رہا ہے، یا وہ نعمت بھی ہے یا عذاب بھی ہے. عقیدوں کی کمزوری بتا رہا ہوں کہ لوگ سوچتے نہیں کہ کس ذات کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، کس ذات کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا جانوروں کی بولیوں کا. کیا حضور علیہ السلام کو نہیں دیا؟ اونٹ آیا آپ کے کان کے پاس، اس نے اپنی زبان میں بوڑ 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 کی. آپ نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، یہ اس کی شکایت کرتا ہے. ہرنی نے کہا حضور میرے بچے بھوکے ہیں، وہ آپ پہاڑ کے دامن میں ہیں، یہ میں شکاری نے مجھے پکڑ دیا ہے، آپ مجھے چھڑاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. ہاں جی، حضرت حضور کی زوجہ مطہرہ کی حدیث ہے جو حضرت امام بہقی نے اس کو لکھا ہے. ہاں جی، چڑییں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے چڑیوں کے بچے پکڑ دیے سفر میں، تو چڑی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چڑیا ان کے آپ کے سر پر آ کر گھومنے لگی اور اپنی زبان میں کہنے لگی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کس نے اس کے بچے پکڑے ہیں وہ لے کر آؤ میرے پاس. ہاں جی، کس چیز کو اب اس تو نے انانا، یہ حدیث پاک ہے. جب ممبر بنا لکڑی کا، پہلے آپ وہ کھجور کے تنے کے ساتھ پشت لگا کر خطبہ دیے کرتے جمعے کو. حضرت تمیم داری نے ممبر بنایا کہ حضور اس پر خطبہ دیا کریں جمعے کا. آپ وہ تنا چھوڑ کر آپ ممبر پر آئے تو تنا جو تھا اس نے رونا شروع کر دیا جیسے بچے کے فراق میں اونٹنی روتی ہے. آپ اس کے پاس گئے، اس لکڑی کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا، اس تنے پر ہاتھ پھیرا. حدیث پاک آتی ہے کہ وہ ایسے چپ ہو گیا جیسے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہو نا تو وہ دسکارے بھرتا ہوا، سسکیاں لیتا ہوا وہ چپ کرتا ہے، ایسے وہ تنا خاموش ہو گیا. آپ نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی حضور آپ مجھے چھوڑ کر ممبر پر چلے گئے، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکا. آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں اور جنت کے اولیاء اور انبیاء اور نیک لوگ تیرا وہاں پھل کھائیں، میں تمہیں یہاں سے ٹرانسفر کر دیتا ہوں جنت میں. اور اگر چاہتا ہے
تو یہیں سے سرسبز ہو جا، تیرے پھل یہاں لگ جائیں۔ اب بتائیے کہ لکڑی کے اندر تو جان نہیں ہے، اس کی زبان آپ نے کیسے سمجھی؟ پتھر، حضرت علی کہتے ہیں جب بھی ہم کسی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے، السلام علیکم۔ وہ پتھر پڑھتا اور درخت پڑھتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ ساری بے جان چیزوں کی زبان آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف، حضرت خضر علیہ السلام کو علم دیا، وہ کہتے ہیں وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو علم لدنی دیا جو علم باطنی تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، حضرت خضر کو دیا۔ قرآن مجید اس پر گواہ ہے، وہ 3 واقعات گواہ ہے اس کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے علم دیا، سورہ آل عمران میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کتاب کا، حکمت کا، تورات کا، انجیل کا علم رب نے دیا۔ یہ سارے قرآن مجید بتا رہا ہے کہ کس کس چیز کا علم کس کو دیا رب تعالیٰ نے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو لکھنے کا علم دیا، سینے کا علم دیا، زکریا علیہ السلام کو بڑھائی کا علم دیا۔ یہ سارے علم قرآن و حدیث بتاتی ہے کہ حضور نے، اللہ تعالیٰ نے دیے ان کو۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے درزی ہونے کا علم دیا، ہم نے ان کو لکھنے کا علم دیا، ہم نے ان کو کپڑا سینے کا علم دیا، ہم نے ان کو کشتی بنانے کا علم دیا۔ کیا فرمایا؟ علم القرآن، ہم نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم دیا، ہم نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم دیا۔ اور کتنا علم دیا؟ سورہ نساء کی آیت ہے، یہ میں بعد میں اعلان کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی بھی اس کا جواب دے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، غالباً سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو اتنا علم دے دیا جو بھی آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے وہ علم دے دیا۔ اب میرے پاس آدمی آئے، وہ کہے جی یہ دیکھو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا، یہ حدیث کہہ رہی ہے آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ میں نے کیا آیت بتائی ہے؟ آیت نمبر 113 سورہ نساء کی، کہ جو بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ علم دے دیا۔ اس آیت سے پہلے ہو سکتا ہے آپ اس چیز کا علم نہ جانتے ہوں، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے کسی چیز کا علم آپ کو نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ جو چیز آپ نہیں جانتے تھے ہم نے اس کا علم آپ کو دے دیا، تو اب میرا چیلنج یہ ہے، مجھے کوئی آیت دکھا دیں، کوئی حدیث دکھا دیں جو اس آیت کے بعد بتائے، اس کے آیت کے بعد نازل ہوئی ہو حدیث یا آیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا۔ جب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا اگر ہے تو قرآن بتا رہا ہے اس کا ہم نے اس کا علم دے دیا۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت گئے، تشریف لے گئے، آپ کا وصال شریف ہوا جب کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ مسئلہ کلیئر ہوا؟ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، سنیے، وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمِ مِّن نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِّن شَكْلَةِ الْحِكَمِ۔ اور دوسری جو شعر آپ نے، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یہ امام بصیری وہ ہیں جن کے خواب میں حضور تشریف لائے اور ان کا یہ پورا قصیدہ آپ نے سنا، اور سننے کے بعد اپنی چادر عطا فرمائی اور آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی بیماری جو تھی وہ اس کی فالج تھا، آپ کو وہ فالج دور ہو گیا، اور جب صبح کو جاگے تو جو چادر حضور نے خواب میں دی تھی وہ چادر آپ کے اوپر تھی۔ اس سے کیا مطلب
کہ یہ پورا قصیدہ جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور اور مقبول ہے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، آپ کے دسترخوان کا حصہ ہے دنیا اور اس کی سوکڑ۔ دنیا درہ کہتے ہیں، درہ تو سوکڑ کو، تو معنی کیا ہوگا کہ دنیا کی سوکڑ کون سی ہے؟ آخرت۔ دنیا کی سوکڑ کون سی ہے؟ آخرت۔ دنیا بھی اور آخرت بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دسترخوان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، دنیا اور آخرت بھی۔ وَمِنْ عُلُومِكَ، اور جہاں تک آپ کے علم کا تعلق ہے، مِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، لوح اور قلم کا علم آپ کے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ اب ہر چیز لوح محفوظ میں ہے یا نہیں؟ ہر چیز لوح محفوظ میں ہے۔ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، جب قلم کو پیدا فرمایا اس پر نور، جب اس کو نور کی نظر سے دیکھا تو اس سے پھر اس قلم سے لوح مشتق ہوا، لوح نکلا، اور اللہ نے فرمایا اے قلم اس لوح کو اپنے سارے علوم اس کو دے دے، تو قلم نے اپنے سارے علوم لوح کو دے دیے۔ تو اب لوح کے اوپر قلم کے اوپر یعنی جو ہے لوح محفوظ جس کو بولتے ہو، اس کے اوپر کائنات کے قیامت تک آنے والے سارے علوم اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر سارے موجود ہیں۔ اور علامہ بصیری کیا کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا علم، لوح قلم کا علم آپ کے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے، تھوڑا سا حصہ ہے۔ اور امام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ باب 168 میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ام الکتاب سے علم عطا فرمایا مجھے، اور اس کے اندر جتنے باب تھے وہ کتنے تھے؟ 1,29,006 قسموں کے علوم تھے، اور فرمایا نام آنا ممن اطلع اللہ علی ذالک، اللہ نے لوح محفوظ کے ان تمام علوم پر مجھے مطلع فرمایا، میں ان علوم کو جانتا ہوں۔ یہ حضور کے ایک خادم کی شان ہے، بلکہ حضرت غوث پاک کے ایک مرید کی شان ہے یہ۔ تو حضور کے علم کے بارے میں کیا کرو گے؟ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمسٌ، کہ جتنے بھی رسول ہیں نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، غرفم من البحر، کہ اپنے سمندر سے ایک چلو ہمیں عطا کر دو، اور رشفم من الدیمی، یا اپنی بارش کے قطروں سے ہمیں ایک کلی نصیب ہو جائے۔ یعنی حضور کا علم کیا ہے؟ سمندر۔ حضور کا علم کیا ہے؟ سمندر۔ اور حضور کا علم کیا ہے؟ بارش۔ اور بارش کتنی ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے علم کا سمندر ہے اس سے ہمیں ایک چلو علم عطا فرماؤ، اور جو آپ کا بارش والا اتنا علم ہے، جتنی بارش ہوتی ہے اس سے اتنا دو کہ ہم منہ کے اندر جتنی کلی ہوتی ہے اتنا علم میں عطا فرما دو۔ تو حضور کے علم کی کیا شان ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا علم، جتنے بھی عالم اور جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ساری کائنات کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام اور تمام انبیاء کا علوم وہ اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہم کب حضور کے علم کو اللہ کے علم سے ملا رہے ہیں؟ آپ نے سمجھا کہ اللہ کا علم اتنا ہے صرف؟ ہاں جی، یہ جو کہتے ہیں، دیکھیں جی، یہ انسان جو ہے ایک گاڑی کے ٹائر کے اندر ہوا بھرتا ہے، صحیح ہے نا جی؟ میں آپ کو آسان مثال سمجھاؤں جو آپ سمجھ جائیں، تو وہ کیا بتاتے ہیں کہ کتنے پاؤنڈ اس کے اندر ہوا ہے؟ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ کتنے پاؤنڈ ہے اس کے اندر؟
ٹرک کے اندر اتنے پاؤنڈ ہے، کار کے اندر اتنے پاؤنڈ ہے، بس کے اندر اتنے پاؤنڈ ہے، سائیکل کے اندر اتنے پاؤنڈ بتاتے ہیں نا۔ یہ جو سیلاب آتا ہے اور جو ڈیم بنے ہیں اس کے اندر آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنے کیوسک پانی جو ہے ڈیم میں ہے، اتنے کیوسک پانی جو ہے یہ اس جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، اس سے گزر رہا ہے، ڈیم سے گزر رہا ہے یا اس پل سے گزر رہا ہے۔ یہ کیوں پتہ ہے کہ یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اور جو چیز اللہ نے بنائی ہے، مجھے کوئی بتایا کہ سمندر کا پانی کس نے ناپا ہے کبھی؟ بحر الکاہل کو، بحر اوقیانوس کو، بحر اٹلانٹک کو کبھی کس نے بتایا کہ اتنے کیوسک پانی اس میں ہے؟ ہوا کو کسی نے کبھی ناپا ہے کہ یہ جو ہوا دنیا میں ہے یہ کتنے پاؤنڈ ہے جو ہوا جس کا ہم سانس لیتے ہیں؟ یہ بارش آتی ہے کبھی کس نے بتایا کہ اس کے کتنے قطرے ہیں؟ تو انسان کی بنائی ہوئی چیز کو آپ ناپ سکتے ہو، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ، تو اسی لیے جب آپ کسی کو پڑھائیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کو کتاب کا علم ہے یا نہیں، اس کو سائنس آتی ہے یا نہیں، اس کو ریاضی آتی ہے یا نہیں، آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ نے پڑھایا ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا ہو تو آپ بتاؤ مجھے کہ کون سا پیمانہ ہوگا کہ حضور کے علم کو ناپا جائے؟ ناپ سکتے ہو؟ تو اپنے ایمان صحیح کرو۔ کیوں گستاخی کرتے ہو کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کو زمین کے نیچے کا علم نہیں؟ یہ کفریہ باتیں ہیں یا نہیں؟ حضور اور اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہے یا نہیں؟ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم دیا، کتنا علم دیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے رب نے دے دیا۔ علم القرآن، یا تو آپ بتائیں کہ قرآن میں اتنا سارا علم ہے کہ ہم مٹھی میں بند کر لیں یا چار کتابیں لکھ لیں؟ ارے ہم نے تو سینکڑوں حدیث، سینکڑوں تفسیریں پڑھی ہیں۔ عالم نے، میرے پاس ایسی تفسیریں ہیں جو 25 30 جلدیں ہیں، 15 12 جلدیں ہیں، موٹی موٹی۔ اور ہر مفسر جو اپنے علوم میں بڑا ماہر ہے، جب وہ تفسیر ختم کرتا ہے تو کہتا ہے جو کچھ میری ناقص سمجھ میں آیا میں نے وہ لکھ دیا، لیکن میں کما حق ہوں اس قرآن کے علم کو میں معلوم نہیں کر سکے کہ اس کے اندر کتنے خزانے ہیں۔ تو اللہ نے جب اپنے محبوب کو قرآن سکھایا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 باتیں سکھا دیں آپ کو؟ ہاں جی، لو محفوظ کا علم جس کے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے، اس نبی کے علم کی کیا بات ہوگی؟ تو میرے دوستوں، فرمایا رحمان نے سکھایا قرآن اپنے محبوب علیہ السلام کو، اس نے پیدا فرمایا کامل انسان کو، اور علمہ البیان، اس کو بیان کا طریقہ سکھایا، گفتگو کیسے کر دی ہے، علم کیسے سکھانا ہے، بیان کیسے کرنا ہے، ہاں جی، لکھنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، سمجھانا کیسے ہے، یہ سارے جو ہے نا یہ بیان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ تو یہ سورت کیا نام ہے، الرحمن، انشاءاللہ یہ شروع ہوئی ہے۔ ابھی آج ہم نے اس کی 4 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت صورت ہے، آپ سنیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس میں بہت سارا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی کوئی بات سخت آ جاتی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، ہماری عادت نہیں ہے، لیکن جب لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں جو بالکل گستاخانہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی تھوڑا غصہ آ جاتا ہے۔ ادروائز ہم نے اگر کوئی کچی بات کی ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے قرآن و حدیث سے جو باتیں کی ہیں اپنی سمجھ کے مطابق کو بیان کی ہیں، اور آئندہ بھی اگر کسی کو اعتراض ہو تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔